معذرت. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بغیر کسی تمہید کے سوالات کی جانب بڑھیں. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں اور ان کے جوابات کے لیے ہم بڑھتے ہیں علماء کرام کے پاس. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ یہ جو نیشنل سانگز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے حوالے سے یہ معصومانہ تو نہیں ہو گیا؟ بہت زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر غنائے لہوی جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ٹھیک ہے. یعنی غنا سے میری مراد یہ ہے کہ وہ جس کو عرف عام کے اندر گانا کہا جاتا ہے تو صرف کوئی چیز ترنم میں اگر گنگنا دی جائے تو اس کی بنیاد پر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. یا فرض کیجئے کہ اس کے ساتھ صرف اگر میوزک موجود ہے تو صرف میوزک ہونے کی بنیاد پر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، بلکہ اگر اس کا تاثر لہوی ہے، یعنی اس کو میں عام آسان الفاظ کے اندر یہ کہوں کہ جو عیاشی کی محفلیں ہوتی ہیں ڈیڈیکیٹڈ ایکسکلوسیولی کہ ان کو یہی کہا جائے گا کہ یہ عیاشی اور عیش و عشرت کی محفل ہیں. مثال کے طور پر کوئی نائٹ کلب ہے یا اگر فرض کیجئے کوئی ڈانس بار ہے، اس طرح کی اگر وہ مقامات ہیں وہاں کی جو میوزک ہے اس سے مشابہت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو تو اس طرز پر کوئی جائز کلام ہوگا اس کو بھی پڑھنا جائز نہیں رہے گا. یعنی کنٹینٹ اگر ٹھیک ہے لیکن طرز اگر وہ ہو گئی، میوزک اگر وہ ہو گئی تو وہ جائز نہیں رہے گی. اسی طریقے سے اگر کلام ایسا ہے کہ جس کے اندر لہو و لعب کا عنصر پایا جاتا ہے، وہ کلام ہی فاحشہ پر مشتمل ہے، وہ کلام ہی ایسا ہے کہ جس کو عیش و عشرت اور اس طرح کی عیاشی ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بھی وہ حرام قرار دیا جائے گا. تو بنیادی طور پر جو نیشنل سانگز ہیں ان کو حرام کہنا بہت مشکل ہے جب تک اس میں سے کوئی ایلیمنٹ اس کے اندر انٹر نہیں ہو جاتا. یعنی جہاں تک اس کا کنٹینٹ ہے تو کنٹینٹ کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، پیٹریوٹزم کے اوپر ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس کی طرز ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسی شباہت موجود نہیں ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے. عام طور پر جو قومی نغمے اور ملی نغمے جو مشہور ہیں ان کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. مفتی عامر صاحب، یہ چونکہ اب وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے فالو اپ کوشچنز بھی آتے ہیں. تصاویر کے حوالے سے ایک دو دن سے بات ہو رہی ہے، اس میں خالی ایک ضمنی ایک سوال ہے تو بتا دیں کہ یہ جو اسلامک جو نقش و نگار یا تصاویر ہے بس نہیں خطاطی کے انداز میں بنا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا وہ تصویر کی کیٹیگری میں آئے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، مثال کے طور پر کسی نے گھر میں پریئرز روم بنایا ہوا ہے، اس میں سامنے بڑی سی مسجد نبوی کی تصویر ہے مثال کے طور، یا خانہ خدا کی، کیا وہ بھی تصویر کی کیٹیگری میں آئے گا اور اس پر بھی وہی احکامات نافذ ہوں گے جو کہ آپ نے ایک دو دن سے آپ لوگ بتا رہے ہیں تصاویر کے حوالے سے دوران نماز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کیلیگرافی جو ہے نا فنون لطیفہ میں سے ایک اہم ترین شعبہ ہے. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اسلامک فنون لطیفہ جو ہے وہ اس کو متعارف کرایا گیا ہے. یعنی ڈیزائننگ، تصاویر، چیزوں کی ایلیویشنز اسلامک طرز پہ ہو. جیسے ہمارے یہاں پہ مساجد بنائی جاتی ہیں تو اس میں ایک مینارہ ہوتا ہے، گنبد ہوتا ہے، تو اس میں کانسیپٹ دیا جا رہا ہوتا ہے توحید کا بھی، رسالت کا بھی. تو اس طریقے سے جتنی بھی خوبصورت چیزیں بنائی جاتی ہیں، سینریز بنائی جاتی ہیں، درخت بنائے جاتے ہیں، بے جان کی جتنی بھی کیلیگرافی ہوتی ہے اس کو پسند کیا گیا ہے. اور وہ سمجھ لو کہ انسان کی جو حس جمال ہوتی ہے اس کا عکاس ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جتنا حسن ہوتا ہے وہ اس کا حسن نکل کے کیلیگرافی کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو، اس جذبے کو بھی بلکہ اپریشیٹ کیا گیا ہے. اور نماز میں بھی اگر وہ سامنے ہے تو اس پہ وہ احکامات لاگو نہیں ہوں گے؟ وہ احکامات لاگو نہیں ہوں گے، بالکل. اور جیسے میں نے کہا خانہ خدا کی تصویر ہے، مسجد نبوی کی تصویر جی بالکل، مسجد نبوی کی تصویر، خانہ کعبہ کی تصویر، یہ نہ تو کوئی جاندار کی تصویر ہے نہ بت پرستی سے اس کا کوئی تعلق ہے، لہٰذا اس میں نماز میں بھی حرج نہیں آتا. ایسا ہی بنیادی طور پہ ہمارے ہاں تو ویسے بھی تصویر کے ہوتے ہوئے نماز باطل تو ہو ہی نہیں رہی تھی. آپ نے کہا تھا بس یہ کہ بہتر ہے کہ نہ ہو تاکہ اٹینشن ڈائیورٹ کا ایک ایشو ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ اگر کیلیگرافی یا اس قسم کی کسی چیز کی وجہ سے، کیلیگرافی سے غالباً مراد وہ اسکیچز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی اگر میں تو خطاطی کی بات وہ تو شاید تصویر کی کیٹیگری میں ہے. خطاطی میں تو کوئی پرابلم، جیسے یہ لکھا ہوا ہے شان لیلۃ القدر، یہ اس طرح اب اس میں کوئی پرابلم. ہاں صحیح، بالکل ٹھیک ہے. قبلہ مفتی صاحب، وہ تو وظائف وغیرہ لوگ پوچھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن مثلاً لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اپنے گھروں کو نظر بد سے بچانے کے لیے یا گھروں کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ یہ آزماتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ بھائی کہ مثلاً باہر ایک تختی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیں، تو یہ یا پھر کیا چیز بیسٹ ہے اپنے گھروں کو نظر بد یا کسی بھی قسم کی آفت، بلا، آگ وغیرہ سے بچانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ سب کے گھر کو امن و امان عطا فرمائے، اپنی عز و امان عطا فرمائے. اچھا، ہمارے یہاں یہ ایک عادت ہے کہ باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے یا آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بہت اچھی علامت ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے. جی جی، اور سارے قرآن کا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے.
تو یہ بالکل گھروں کے باہر کوئی لگاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے باہر لگی ہوئی ہو, تختی لگی ہوئی ہو, تو انشاءاللہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا, حفظ و امان میں رہے گا گھر. اور آیت الکرسی تو بڑی مشہور ہے, آیت الکرسی تو جو پڑھے یا جہاں لگی ہوئی ہو تو الحمدللہ اللہ رب العالمین اس گھر والوں کو بھی اور گھر کو بھی اپنی حفظ و امان عطا فرماتا ہے. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آیت الکرسی گھر میں لگے ہوئے ہوں, یعنی گھر کے باہر تختی پر لکھا ہوا ہو یا کوئی بھی اس طرح ہو, تو فرمایا کہ وہ گھر جلنے سے بھی, ڈاکہ زنی سے بھی محفوظ و مامون رہتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ گھر کے باہر لگائیں, کہیں بھی لگائیں تو ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھیں. اور ایک اور بات جو بڑی ایک باریک سی بات ہے کہ گاہے بگاہے اس کو صاف بھی کر دیا کریں. ہاں اس میں گرد نہ جی جی, ہو سکے ادب اجازت دے تو خوشبو بھی لگا لیا کریں. واہ واہ واہ, صحیح ہے. اور اس میں وہ رویہ نہ ہو تو بہتر ہے. کہ کبھی کبھی کانوں میں آواز آتی ہے کہ لو جی ہم سمجھے تھے کوئی نسخہ بتائیں گے مفتی صاحب, انہوں نے کہا بسم اللہ لگا دو. یہ بسم اللہ اور آیت الکرسی بہت بڑی چیزیں ہیں جی. بالکل صحیح. چار کل لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, جنات سے بد اثرات سے محفوظ و مامون رہا جائے. زبردست, جزاک اللہ, بالکل ٹھیک ہے. قبلہ یہ احناف کے مطابق پھر آپ فقہ جعفری کے عنوان سے بتا دیجیے گا, نماز عشاء کی قضا کا وقت کب تک ہو جاتا ہے؟ یہ پوچھیں کہ یعنی اس کے لیے کوئی ہے کوئی جی نہیں, قضا تو پھر آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں نا. یعنی میرا مطلب ہے کہ یعنی نماز عشاء کی اگر اذان ہو گئی ہے تو کتنی دیر میں اگلے اس کو پڑھ لیا جائے تو وہ کب تک؟ یا پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ مردوں کو پڑھ لینی چاہیے. خدا نہ خواستہ چھوٹ گئی تو اس کا جو وقت ہے وہ فجر کا وقت جو ہے نا, مثال کے طور پر ابھی اس وقت فجر ہو رہی ہے 4:36 پہ ہو رہی ہے, صحیح, تو 35 تک 34 تک اس کا وقت رہے گا. اچھا جی جی جی, ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی 12 بجے, کیونکہ عوام میں یہ مشہور ہے, اسی لیے میں نے سوال پوچھا کہ کانسیپٹ ہے کہ 12 بجے نماز عشاء کا ٹائم ختم, عوام میں یہ مشہور ہے کہ جی 12 بجے کے بعد قضا ہو جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس کی عادت نہ بنائے کہ پڑھ لیں گے بعد میں اور پھر جلدی جلدی پڑھنا, اس کی عادت نہ بنائے, سکون کے ساتھ پڑھیں, یہ سب سے بہتر ہے. قبلہ فقہ جعفری کے ساتھ بتا دی, پھر میں آپ سے ایک سوال اگلا کرتا ہوں. جی جی, ہمارے یہاں یہ ہے کہ نصف شب تک اس کا وقت رہتا ہے. صحیح ہے. اور نصف شب تک بھی اگر کسی نے اس نماز کو نہیں پڑھا تو پھر وہی اذان صبح سے پہلے نہ ادا کی نیت کرے نہ قضا کی نیت کرے, اور نماز عشاء کو ادا ضرور کر لے. یعنی ادا کرنے سے مراد پرفارم کر لے, نہ یہ سمجھے کہ اس نے وقت پر ادا کیا ہے اور نہ یہ سمجھے کہ ابھی قضا ہوا ہے, درمیان کا معاملہ ہے. اور پھر اگر اس نے اذان صبح تک بھی اس کو نہیں پڑھا, اذان صبح آ گئی تو پھر یہ قضا ہوگا. اور اس میں مڈ نائٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رات 12 بجے ہوتی ہے مڈ نائٹ. اس کے اندر تھوڑا سا فقہاء میں اختلاف ہے, لیکن میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ غروب سے لے کر جو سورج نکلنے کا وقت ہے اس کے درمیان کا جو بالکل پڑے گا وہ روز ڈیوائیڈڈ بائی 2 اس کو کر لیجئے, وہ آدھی رات سمجھ لیجئے. پاکستان کے ٹائمز کے حساب سے کراچی رفلی 12-1 کے آس پاس ہی ہو رہا ہوتا ہے ٹائم, رفلی ڈیپینڈز اپون دی موسم, آف کورس, یعنی ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن کبھی 12 سے کچھ پہلے بھی ہو جائے گا, کبھی 12 کے بعد بھی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. قبلہ یہ پچھلے کافی دنوں سے علماء اس پہ بارہا بتا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ ایک اور ممکنہ شب قدر ہے تو آپ اس عنوان سے فرمائیے. آپ نے بڑے زبردست انداز سے اس طرح بتایا کہ توبہ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اس کے پری ریکویزٹس کیا کیا ہیں. اس طریقے سے قرآن فہمی یا قرآن پڑھنے کے حوالے سے بتائے گا. یہاں مسلسل علماء کسی نہ کسی انداز میں بتا رہے ہیں کہ یہ آئیڈیل ٹائم آف دا ایئر ہے کہ اپنے اندر قرآن پڑھنے کے رجحان کو پیدا کیا. تو میں اپنے لیے بھی پوچھ رہا ہوں سب سے پہلے تو, اور پھر لوگوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی, گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے یہ سوال کیا کہ باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے باہر لکھنا چاہیے نہیں, اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ باہر بھی لکھنا چاہیے لیکن اندر بھی لکھنا چاہیے نا. ہم قرآن پڑھتے ہیں نہیں, پورا سال طاق میں پڑھا رہتا ہے, تو قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن کو سمجھنا چاہیے. قرآن فہمی کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی مشہور کتاب میں جو اصول تفسیر پہ ہے, الفوز الکبیر فی اصول التفسیر, اس میں بتایا ہے کہ یہ 5 علوم ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں. ویسے ان گنت ہیں, لیکن آپ کے فہم کے مطابق جو آپ نے سمجھا, اور آج تک بر صغیر کے علماء کے اسی پہ اتفاق ہے, باقی تحقیق کے دروازے کھلے ہیں, لہذا کتنے درست علم ہیں وہ تو میرا رب بھی جانتا ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات جانتی ہے. تو ارشاد فرمایا 5 ہیں. اگر آپ نے احکام سیکھنے ہیں تو وہ بھی قرآن سے ہیں. احکام میں اوامر بھی ہیں, احکام میں نواہی بھی ہیں, احکام میں عبادات بھی ہیں, احکام میں معاملات بھی ہیں. یعنی ہر چیز کو سیکھنے کے لیے آپ کو قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا. اس کے بعد دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا علم المخاصمہ ہے, وہ بہت اہم ہے. یہ لیلۃ القدر ہے ممکنہ,
اور اس کے بعد توبہ کی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور قرآن عزیز کو تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں بہار بن کے آیا ہے۔ حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اگر تم اپنے دلوں کی ویران بستیوں کو دوبارہ سیراب کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو دوسرا علم ہے جسے علم المخاصمہ کہا جاتا ہے، وہ بہت اہم ہے، وہ ہے کہ جس میں آپ اپنے فریق مخالف کو گنجائش بھی دیں، اس کے دلائل سنیں بھی، اور ادب احترام کے ساتھ بہتر دلائل کے ساتھ آپ اسے جواب بھی دیں۔ ہمارے ہاں عموماً لڑائی ہوتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا فریق مخالف ہے اسے بالکل مٹا دیا جائے، یہ نہ سنت الہیہ ہے نہ سنت مصطفیٰ ہے، لہذا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے قرآن عزیز سے وابستہ ہو کر۔ اور تیسرا علم ہے جسے تذکیر بآلاء اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی ان ساری نعمتوں کا علم، یہ ہمارے سامنے جو بکھری ہوئی ہیں، یہ نعمتیں کھانے کی صورت میں بھی ہیں، اور میرے رب نے اپنی قدرت کے سارے مظاہر میں ظاہر فرما دیا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں عرض کرنا چاہوں گا، میرا رب اہل توحید سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ وسیم بھائی، میرا رب کثرت نہیں چاہتا، وہ سجدہ چاہتا ہے جس سے وہ بھی راضی ہو جائے۔ مولا کہتے ہیں کہ میں جب سر سجدے میں رکھتا ہوں، میں اس وقت تک اٹھاتا ہی نہیں جب تک وہ اپنی شان کے مطابق مجھے اپنا دیدار نہیں عطا فرما دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ میرا رب یہ نہیں کہتا کہ کثرت ہو، وہ سجدہ ہونا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کوالٹی کوانٹٹی نہیں۔ ہاں جی، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے ہوگا۔ مثال میرے رب نے یہ عطا فرمائی، کبھی غور کیا کرو، انسان دودھ پیتا ہے، اس سے مکھن بھی کھاتا ہے، بلائی بھی کھاتا ہے، قبلہ انسان یہ ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، تو میرا رب یہ دودھ کہاں سے عطا فرماتا ہے؟ کبھی اس فیکٹری پہ تو غور کرو نا، اس دودھ کے دونوں طرف کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے وہ اصطلاحات بیان فرمائی ہیں، تو نہ کوئی ایسی بوس میں شامل کرتا ہے میرا رب، نہ خون کا رنگ شامل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے سجدہ بھی اتنا خالص کرو، تو وہ کب ہوگا؟ جب تک انسان قرآن سے وابستہ نہیں ہوگا۔ قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، یہ متقین کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ چوتھا علم ہے جسے کہا گیا تذکیر بایام اللہ، یعنی جس طرح آپ یہ ابھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ پہلی اقوام پہ کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے، ہمیں وہ دیکھنا ہوگا۔ وسیم بھائی، کیا ہمارا کوئی ایسی ظاہری ساخت ایسی ہے جو ان سے مختلف ہے جو ہم پہ عذاب نازل نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں آتا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سرور کائنات ہمارے درمیان موجود ہیں، تو قرآن سے وابستہ ہوں گے تو توحید سمجھ آئے گی، قرآن سے وابستہ ہوں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ آئے گی، یوم آخرت پہ ہمارا ایمان پختہ ہوگا۔ اور پانچواں علم جو قرآن میں بیان ہوا وہ ہے تذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی انسانی زندگی کا تعلق اس ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، برزخ سے جو سلسلہ آگے شروع ہونا ہے وہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یہاں فیصلہ نہیں ہوگا کامیاب کون ہے ناکام کون ہے، قرآن نے فرمایا جب موت کا ذائقہ چکھ کے آؤ گے، پھر جو جنت میں داخل کر دیا گیا، داخل ہو گئے، یہ نہیں کہ جنت کے باہر ہیں، پھر تم کہہ سکتے ہو کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو ماد ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے تو نہ ہم توحید سمجھ سکتے ہیں، نہ رسالت سمجھ سکتے ہیں، نہ یوم آخرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ خاص طور پہ یہ آخری راتیں جو ہیں، یہ تو یقیناً انسان کی زندگی میں بہار بن کے آئی ہیں، اور ہمیں سارے سال کی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے لازم ہے، جو آپ نے سوال کیا نا قضا کا، تو یہ قضا ہے۔ پورا سال جو ہم قرآن فہمی نہیں کرتے تو قضا اس آخری عشرے میں ہم کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، کیا کہنا، جزاک اللہ۔ ذرا کچھ اور فقہی سوالات کی طرف آتے ہیں، پہلے آپ بتا دیجیے مفتی عامر صاحب، یہ قضا نمازوں کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، یہ قضا نماز کیا با جماعت ادا ہو سکتی ہے؟ قضا نماز کی کہ جماعت اجتماع ہو جناب چلے قضا نمازیں پڑھ لیتے ہیں سارے، یہ ہاں قضا نماز کی جماعت نہیں ہوتی ہے، فرادہ ہی ہو سکتی ہے، وہ صرف فرادہ ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ فقہ جعفریہ میں کیا ہے؟ ہو سکتی ہے، اچھا با جماعت ہو سکتی ہے، اچھا قضا نماز بھی باجماعت ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو امام جماعت ہے وہ ادا پڑھ رہا ہو اور اس کے پیچھے جو مقتدی ہے وہ قضا پڑھ رہا ہو، اس بات کا بھی امکان ہے۔ اچھا، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی سوال بہت دفعہ آ چکے ہیں، لیکن چلیں آپ کے مفتی عامر صاحب صلاۃ التسبیح کے حوالے سے بتا دیجیے، آپ صلاۃ التسبیح کا پڑھنا کتنا انکریجنگ ہے، کتنا ہے؟ جی، صلاۃ التسبیح کے حوالے سے حدیث پاک میں باقاعدہ اس کا ذکر بھی آیا، اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس قدر فضیلت کا باعث ہے کہ بندہ اس کو روز پڑھے، اور روز نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم ہفتے میں ایک بار، ورنہ مہینے میں ایک بار، ورنہ سال میں ایک بار،
ورنہ کم از کم زندگی میں ایک بار تو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھے. تو صلاۃ التسبیح کے اندر کثرت سے تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. تیسرے کلمے کی طاقت برکت آپ کو پتہ ہے، وہ 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے 4 رکعتوں میں، یعنی ایک رکعت میں 75 ٹائم پڑھا جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہ 300 رکعت 4 رکعت کے اندر پورا 300 مرتبہ جو ہے وہ تیسرا کلمہ ہو جاتا ہے. تو صلاۃ التسبیح اس وجہ سے کہ ذکر تو ہے ہی، نماز بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ منسوب ہے، سنت سے منسوب ہے، تو اس عبادت کی اہمیت باقی نوافل سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. بس کوئکلی 1 منٹ رہ گئے. داؤد غنی صاحب، یہ سحری کر لیں لیکن نیت نہ کریں یہ سوچ کے کہ اگر طبیعت ٹھیک ہو تو روزہ رکھ لیں گے، ورنہ نہیں. اب صبح اٹھ کے پھر فیصلہ کر لیا جائے ملک کے بہترین مفاد میں کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا. یعنی اس وقت اس عالم میں سویا ہے کہ ابھی سحری کر لی ہے، ابھی 12 بجے اٹھوں گا تب دیکھوں گا کہ تب روزے کی نیت کر لینی ہے. نہیں، جو واجب روزہ ماہ رمضان کا روزہ ہے وہ واجب معین روزہ ہے. اس کی نیت جو اذان صبح کا اولین وقت ہے اس سے پہلے ہو جانی چاہیے. وہ اگر اس کے جواب میں کہا کہ میں دوپہر کا 1 بجے میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے تو اب میں نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ نیت کتاب ہے. اگر ان کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ روزہ نہیں ہوگا. ہوا ہی نہیں، روزہ شروع ہی نہیں ہوا، شروع ہی نہیں ختم ہونے کی بات ہی نہیں. اگر وہ یہ کہے کہ مثال کے طور پر میری طبیعت ہے، مجھے اجازت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہے اس کے اندر. لیکن یہ نہیں سکتا کہ آپ کہ میں اٹھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ بھئی کیا آج کا کیا پروگرام ہے. واجب معین روزہ جس کے اندر ماہ رمضان کا روزہ سر فہرست ہے، اس کی نیت کا وقت اذان صبح سے پہلے. ٹھیک ہے. اس میں جی ضرور کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی اس طرح معاملہ ہے اور سحری کرتے وقت سے نیت نہیں کی کہ میں اٹھوں گا، صحیح ہوا تو رکھوں گا ورنہ نہیں رکھوں گا. تو اگر ہمارے یہ کہ ظہر سے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 40 سے 45 منٹ پہلے زوال کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. زوال کے وقت سے پہلے اگر اٹھ جائے اور نیت کر لی تو صحیح ہو جائے گا. زوال کا وقت آ گیا پھر نیت نہیں کر سکتا، پھر روزہ نہیں ہوگا. دیکھیے یہاں پہ فجر کی نماز یعنی فجر کا وہ ڈیڈ لائن ہے، اور یہاں پہ ظہر سے تقریباً پونے گھنٹے پہلے تقریباً. اور مستحب روزوں میں کیا ہے؟ یہی ہے رول. جی مستحب، واجب روزے نہیں ہیں، سنت روزے ہیں، ماہ شوال کے نفلی روزے ہیں. جی اس میں یہ ہے کہ جو قضا کا اگر روزہ ہے تو اس میں صبح نیت کر لے. اچھا. جی اب یہ الٹا ہو گیا معاملہ ہمارے یہاں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ قضا کا جو روزہ ہے جو کہ وہ واجب غیر معین روزہ ہے، تو اس کی نیت کا وقت زوال سے پہلے تک ہے. اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو روزے کو باطل کرنے کا سبب بنتا ہے تو زوال سے پہلے نیت کرنے کی اجازت ہے. اور جو مستحب روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، وہ مغرب سے 1 سیکنڈ 1 منٹ پہلے بھی کر لیا تو چلے گا، پرووائڈیڈ وتھ کہ کچھ کھایا نہ ہو، کچھ کیا نہ ہو، کوئی مبتلا قضا ہے یا نظر معین ہے، اس میں صبح کرنا ضروری ہے، اس کے بعد نہیں کی جا سکتی. جزاک اللہ، بہت نوازی تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ. وقفے کے بعد اذان فجر انشاءاللہ. رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ، بہت نوازش جناب محمود حسین اشرفی صاحب نے 25ویں ماہ مبارک کی اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی. یوں ہم اہلیان پاکستان 25ویں روزے میں داخل ہو گئے ہیں. دنیا کے کئی ممالک میں 26 رمضان المبارک بس ماہ مبارک کی بالکل آخری ساتھ ہیں، آخری گھڑیاں. آج کا یہ خصوصی نشریہ تھا شان لیلۃ القدر کے عنوان سے. اللہ کرے کہ اس شب میں جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے انشاءاللہ. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اختتام کرتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے. اے میرے رب تو میری دعا قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار صالحین میں اور نماز پڑھنے والوں میں کرے انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی کچھ گھنٹوں بعد یعنی 1:45 پر انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.